اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ آج ہم بات کریں گے کہ شوگر کے کون سے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں اور کن مریضوں کے لیے روزہ رکھنا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر کوئی روزے میں بے ہوش ہو جائے تو ایک عام آدمی کیا کرے اور کیسے بے ہوش انسان کو ہوش میں لا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ مریض جن کی شوگر ورزش اور خوراک سے کنٹرول رہتی ہے۔ نمبر 2، وہ مریض جن کی شوگر 1 یا 2 وقت گولی کھانے سے کنٹرول ہوتی ہے۔ نمبر 3، وہ مریض جو انسولین کا استعمال کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، وہ مریض جن کو شوگر کی وجہ سے آنکھوں، گردوں اور نروز پر برے اثرات پڑ چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مریض ہیں جن کو روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ روزہ بیماری کی صورت میں جائز نہیں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے بزرگوں اور والدین کی مدد کرنا ہے جو شوگر کا مرض ہونے کے باوجود ضد کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اولاد اس وجہ سے غصہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، لیکن اب پریشان نہیں ہوں۔ کچھ پوائنٹس کا خیال رکھیے تو شوگر کے مریض جمعہ کے دن یا ہفتے میں 2 یا 3 روزے رکھ سکتے ہیں۔ روزے کے دوران احتیاطی تدابیر۔ روزہ کے دوران ہائی گلائسیمک انڈیکس والی خوراک کا استعمال زیادہ نہ کریں۔ ہائی گلائسیمک انڈیکس والی خوراک وہ ہوتی ہے جو شوگر کو تیزی سے بڑھاتی ہے اور پھر تیزی سے کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ سحر میں زیادہ ہائی انڈیکس والی اشیاء کا استعمال کریں گے تو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد شدید بھوک اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ سحری کے بعد چند چیزوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 1، سحری کے بعد فوراً سو نہ جائیں۔ دھوپ میں زیادہ نہ نکلیں۔ شوگر کو ایک دفعہ ضرور چیک کر لیں۔ شوگر کم ہونے والی علامات کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ شوگر کم ہونے کی علامات یہ ہیں: رنگت کا پیلا پڑ جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، پسینے کا آنا، کپ کپی اور جسم اور ہاتھوں میں تھر تھراہٹ کا ہونا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہاتھ پاؤں بلا وجہ کانپ رہے ہوں۔ بھوک کا بہت زیادہ لگنا، کنفیوز یعنی بدحواس ہو جانا، غصے کا آنا، بولنے میں لکنت آنا، چکر آنا اور جھٹکوں کا لگنا، اور آخر میں بے ہوش ہو جانا۔ اگر یہ علامات ہوں تو ضروری ہے کہ شوگر کو چیک کیا جائے، کیونکہ شوگر کا لیول شوگر کو چیک کرنے سے ہی کنفرم کیا جا سکتا ہے۔ اگر شوگر 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو تو روزہ کھول لیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے ہوش ہو جائے ایک انسان تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بے ہوش انسان کا دوسروں پہ حق ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور اس کی ٹریٹمنٹ کریں، کیونکہ وہ تو نہ سمجھ سکتا ہے اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اور یہ مسئلہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی پیشنٹ بے ہوش ہو جائے تو دوسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے پیشنٹ کو بائیں کروٹ پر اس طرح سے لٹا دیجئے اور منہ میں کچھ نہ ڈالیے، خاص طور پر پانی۔ شوگر کے مریض اپنے جیب میں یا تو ایک کارڈ کے اوپر شوگر لکھ کے رکھ لیں یا ایک بینڈ پہن لیں جب بھی باہر جائیں، تاکہ پتہ ہو کہ یہ شوگر کے مریض ہیں، تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں ساتھ والے اس حالت میں مریض کی ہیلپ کر سکیں۔ اگر پیشنٹ گھر میں یا کہیں بازار میں بے ہوش ہو جائے تو ایک عام انسان کیا کر سکتا ہے؟ شہد یا روح افزا لے کر تھوڑا سا 1 چمچ برابر اس کے منہ یا زبان کے نیچے ڈال دیجئے۔ اس کے گاڑھے ہونے کی وجہ سے یہ خطرہ کم ہو جاتا ہے کہ سانس والی نالی میں نہ چلا جائے۔ خدا نخواستہ اگر پانی یا مشروبات سانس والی نالی میں چلے جائیں تو وہ ایسپائریشن نمونیا کرتے ہیں، جو ایک خطرناک کنڈیشن ہے۔ اس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر منہ سے دینا ممکن نہ ہو، جیسے جھٹکے لگ رہے ہوں یا دانتوں کو مضبوطی سے پیسا ہوا ہو مریض نے، تو ایمرجنسی کی صورت میں ہم ایک طرح کا شربت بناتے ہیں، یعنی 30 ml روح افزا یا 6 چمچ چینی کے آدھے لیٹر نیم گرم پانی کے اندر مکس کر کے
اس کو بوتل کے ذریعے اور نپل لگا کر بڑے پیشاب والے رستے سے دیتے ہیں۔ یہ ایک لے مین، ایک عام انسان کے لیے سیفسٹ وے ہے کہ جس سے نہ تو کوئی مریض کو نقصان ہوتا ہے اور اس کا شوگر کا لیول بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اگر 5 منٹ سے زیادہ کا ٹائم ہو جائے تو پھر دماغی طور پر کافی خطرناک اثرات واقع ہوتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ ایمرجنسی میں گھر پہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کوشش کیجئے کہ مریض کو جلد سے جلد ہسپتال میں پہنچائیں تاکہ آئی وی کینولا لگا کر فوراً شوگر کے لیول کو بحال کیا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر شوگر کی ادویات کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر شوگر کی ادویات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو شوگر کو بے ہوشی کی حد تک کم کرتی ہیں، گلبنا کلیمائڈ جو ڈائنل کے نام سے مشہور ہے، لمپیرڈ جو ایمرل کے نام سے مشہور ہے، اور دوسری قسم وہ ادویات ہیں جو شوگر کو نارمل کرتی ہیں لیکن بے ہوشی کی حد تک کم نہیں کرتی، جس کے اندر میٹفارمن گروپ اور سیٹاگلپٹن گروپ۔ عام دنوں میں جو ادویات صبح ناشتے سے پہلے استعمال کی جاتی تھیں، رمضان کے اندر ان کو افطاری سے پہلے استعمال کیا کرتے ہیں، اور جو ادویات شام کو استعمال کی جاتی تھیں ان کو ہم سحری میں استعمال کرتے ہیں۔ انسولین اگر صبح میں 30 یونٹ اور شام میں 16 یونٹ لیتے تھے تو اس کو الٹ کر دیتے ہیں، یعنی صبح میں 16 یونٹس اور رات کو 30 یونٹس۔ یہ سب بتانے کا مقصد آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ ان طریقوں سے شوگر کے مریض کو روزے کے اندر ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ آج کا پیغام: بے ہوشی اور جھٹکوں کی صورت میں ساتھ کھڑے انسان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش انسان کو ایک کروٹ پر ڈالے، کرنٹ، آگ اور کسی بھی خطرناک چیز سے دور کر کے ایک محفوظ مقام تک پہنچائے۔ اگر کوئی ایسا کر سکے تو جان لیجئے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔